فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسوا الفضل بينكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا رضانہ پیش کریں، پڑھیں آپ آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محسن کا احسان فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. آج ہمارے ہاں یہ چیزیں بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئی کہ انسان جب تک کہ بے نام ہوتا ہے، اسے کوئی جانتا نہیں ہے اور بالکل پانی میں بہتا ہوا چلا جاتا ہے، اس وقت کبھی کوئی تنکے کا سہارا مل جائے تو وہ اس کے بھروسے بہت اونچائی پر چلا جاتا ہے، اور جب بہت اونچائی پر چلا جاتا ہے تو اس تنکے کو تنکا سمجھنے لگتا ہے جس تنکے نے اس کی جان بچائی تھی. تو یہ ہمارے یہاں بہت معاملات ہے. اور اسی طرح کوئی اچھا انسان ہو، جب وہ نیکیاں کرتا ہو، مشہور ہو، لیکن جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی زمانوں کی نیکیوں کو ہم بھلا دیتے. تو اہل فضل کا فضل اور محسن کا احسان کبھی بھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. اگر ہم فراموش نہیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آنے والے زمانے میں جب ہم کسی پر احسان کریں گے تو وہ محسن بھی ہمیں نہیں بھولے گا. مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم کسی کو بھول جاتے ہیں تو ہمیں بھی بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہم سے بھلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بلکہ اسے یاد رکھو جو احسان ایک دوسرے پر آپ نے کیا ہے. اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے موطا امام مالک. یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے حدیث مبارکہ کی. اس میں ایک واقعہ درج ہے حدیث مبارکہ میں، جو واقعے کے حوالے سے بہت سارے دروس انشاءاللہ العزیز آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے. اس واقعے کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک عالم اور زاہد اور مجتہد کو نصیحت کر دی. واقعہ اس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عالم تھے، زاہد تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے. ان کی ایک زوجہ تھی، اہلیہ تھی، اور وہ اپنی اہلیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. یعنی محبت کی کوئی انتہا نہیں تھی، بہت زیادہ چاہت تھی انہیں، بہت محبت کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ قدر الہی سے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. زوجہ کا انتقال ہوا تو اس انتقال کے صدمے کو برداشت نہیں کر پائے، بہت زیادہ تأسف ہوا، بہت غم لاحق ہوا. لہٰذا انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب میں کسی سے ملوں گا نہیں، ملاقات نہیں کروں گا. یعنی وہ فقیہ، وہ عالم جو لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہو، اس نے اپنے اوپر ہی اپنے دروازوں کو بند کر لیا کہ کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، لوگوں سے بالکل کنارہ کش. اب جب یہ معاملہ ہوا تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے آتے، دریافت کرنے آتے، لیکن انہوں نے تو اپنے اوپر دروازہ بند کر لیا، تو کہاں سے سوال کوئی پوچھ سکتا ہے. ایک عورت کو جب یہ پتہ چلا تو وہ عورت کسی ارادے کے تحت ان کے پاس پہنچی، اور وہاں جانے کے بعد اجازت طلب کی، لیکن اسے بھی اجازت نہیں ملی. کہا کہ وہ کسی سے ملتے ہی نہیں. اس وقت سب لوگ تو چلے گئے تھک ہار کر، لیکن وہ بیٹھی رہی. کہا کہ مجھے تو ملنا ہے، اور صرف ملاقات ایسی نہیں کہ میں پوچھ لوں، بلکہ بالمشافہہ، آمنے سامنے مجھے ملنا ہے. بہرحال بہت زیادہ جب ضد کیا اس نے، تو اس کے بعد ایک شخص نے جا کر ان عالم نبیل سے کہا کہ ایک عورت ہے جو بس ضد ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اندر بھیج دوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر بہت ضد کر رہی تو بھیج دیں. وہ عورت ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ حضور ایک مسئلہ دریافت تھا اور اسی بارے میں آپ سے پوچھنے آئی. تو کہا کہ مسئلہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک زمانے میں اپنی پڑوسن سے کچھ زیورات ادھار لیے تھے، عاریت پر لیا تھا، اس طور پر سے کہ ابھی لے رہی ہوں، ضرورت پوری ہو جائے گی تو میں لوٹا دوں گی. تو میں نے عاریت پر لیا تھا، ادھار لیا تھا. اب ایک زمانے سے وہ زیور میرے پاس ہے، پڑوسن بھی بھول گئی تھی اور میرے بھی ذہن میں نہیں رہا. اب بہت دن ہو گیا ہے میرے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ دن ہوئے ہیں کہ پڑوسن نے بلاوا بھیجا ہے کہ وہ زیورات جو تھے ہمارے وہ دوبارہ لوٹا دیے. میں یہی پوچھنے آئی ہوں
کیا وہ زیورات کو جو ایک زمانے سے میرے پاس ہے میں اسے لوٹا دوں؟ تو عالم نبیل نے کہا کہ بالکل، یہ تو اسی کی چیز تھی، مالک تو وہی ہے آپ کی پڑوسن، تو آپ کو لوٹانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، وہ لڑکی عورت نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے سے میرے پاس ہے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ بولے کتنا بھی لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ تو ہے چیز ادھار کی، تم کو اس نے ادھار کے طور پر دیا تھا، اب جب وہ مانگ رہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مانگے، اور تمہیں بھی چاہیے کہ اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ جب اس نے یہ کہا عالم دین نے، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت نیک صالح بیوی آپ کو عطا کی، یہ اللہ کی نعمت تھی، وہ آپ کو عطا کیا۔ آپ اس میں اتنا گرویدہ ہو گئے کہ آپ دوسری ساری چیزیں بھول گئے۔ اب وہی نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد واپس لے لیا تو آپ اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا۔ بھائی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اس عورت نے اس عالم دین کی آنکھ کھول دی۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے، بہت سارے دروس میں سے سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ ایک انسان عادت کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ ایک متقی اور پرہیزگار انسان، آپ دیکھیں کہ بہت متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس سے ایک غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب وہ کر لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے حکیم، دانشور، وائز مین ملیں گے جو لوگوں کی بڑی بڑی مشکلات کا حل کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کبھی کبھار کہ وہ مشکلوں میں گرے رہتے، مشکلات میں گرے رہتے، مشکلات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ بہت سارے ایسے آپ سخی دیکھیں گے جو ایک زمانے میں لٹاتے تھے لوگوں کو پیسہ، آج معاملات گڑبڑ ہو گئے تو وہ بخیل ہو گئے، اب ان کے بت کھانے کے حال ہیں۔ تو کیا آپ بھلا دیں گے وہ ان دنوں کو جن دنوں میں وہ سخاوت کیا کرتا تھا؟ ایسی بہت برداشت کرنے والا انسان ہوتا ہے، صابر انسان ہوتا ہے، کبھی کبھی اس سے بھی غصہ آ جاتا ہے، غصے کا ارتکاب وہ بھی کر لیتا ہے اور غصہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ اس پر غصہ غالب آیا تو پچھلے سارے صبر کے ایام ہم بھلا دیں گے کہ یار اتنا صابر انسان تھا، وہ سب ہم بھلا دیتے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں انسان کو انسان کی پچھلی زندگی نہیں بھلانی چاہیے کہ پچھلے زمانے میں وہ کتنا نیک اور صالح انسان تھا، یا کتنا سخی تھا، یا کتنا کریم تھا، کتنا صبر کرنے والا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب کسی انسان سے اس کے برخلاف کوئی کام دیکھتے ہیں تو اس کی شہرت پہ اتر جاتے ہیں کہ دیکھیے اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسا کرتے ہیں، اتنا بڑا سخی ہے، بہت بڑا بخیل ہے، کون کہتا ہے کہ وہ سخی ہے؟ ارے بھائی وہ آج بخیل ہوا ہے، اس سے پہلے سخی رہا ہوگا، لیکن اتنے زمانے جو گزرے لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا وہ سب آپ بھول گئے۔ تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک عالم تھا، فقیہ تھا، مجتہد تھا، لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا، اس کے اوپر ایسی آن پڑی، لوگوں کو صبر کے درس دیتا تھا، تحمل کے درس دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، اس کی قدر میں راضی رہے، لیکن آج وہ خود پریشان ہو گیا، قضا اور قدر کا معاملہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یار عالم ہو کر آپ ایسا کرتے ہو؟ اس عورت نے بتا دیا، یہ درس دے دیا کہ جب ایسا معاملہ ہو کہ جو آپ کی پیٹھ تھپتھپاتا ہو، جو آپ کی تعزیت کرتا ہو، آپ کو تسلی دیتا ہو، جب وہ مشکلات میں گرے تو اس کا مذاق مت اڑاؤ، بلکہ اس کے پاس جاؤ اور خود تسلی دو۔ بدلہ یہ کہ آپ تسلی دو، ایک زمانے تک اس نے آپ کو تسلی دی تھی۔ حاطب ابن ابی بلتع، یہ صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور بدری صحابی کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے اصحاب بدر تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اتنا بڑا مرتبہ ان کو دیا۔ انہی میں سے ایک حاطب ابن ابی بلتع ہے، بہت مشہور قصہ ہے ان کا۔ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ کیسے مکہ کو فتح کرنا ہے۔ یہ جو پلاننگ ہو رہی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کر دی تھی صحابہ کو کہ کوئی بھی اس راز کو کسی کے سامنے نہیں بتائے گا، یہ بتا دیا گیا تھا۔ لیکن حاطب ابن ابی بلتع جیسے اور صحابہ کی طرح ان کی بھی کچھ فیملی وہی مکہ میں تھی، بال بچے وہیں پر تھے، جیسے بہت سارے صحابہ کے تھے، پراپرٹیز بھی وہی چھوٹ گئی تھی، بال بچے کسی کے چھوٹ گئے تھے۔
تو ان کے بھی بال بچے وہیں پر تھے. تو یہ بڑے پریشان تھے اس بات کو لے کے کہ کفار مکہ جو ہے قریش، یہ میرے بچوں کو تکلیف پہنچائیں گے، میری اہلیہ کو تکلیف پہنچائیں گے. لہٰذا انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو خبر تھی کہ مکہ کو فتح کرنا ہے، یہ جو راز تھا، اس راز کو آپ نے ایک خط میں لکھا اور ایک عورت جو مکہ جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں وہ خط دے دیا اور کہا کہ مکہ جانا، قریش کے کسی بھی سردار کو یہ دیکھ لے. یہ راز آپ نے اس لیے بتایا کہ جب قریش کو یہ پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا راز ہے تو وہ کسی کو نقصان پہنچائے لیکن میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائے. ٹوٹ گئے تھے وہ، بدری صحابی ہے لیکن دیکھ رہے ہیں آپ، ٹوٹ گئے. وہ راز جس کے بارے میں حضور نے تاکید کی، انہوں نے وہ راز فاش کر دیا، ٹوٹ چکے تھے وہ. بہرحال جب یہ معاملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی، کہا کہ یا رسول اللہ، معاملہ ایسا ہوا، ایک عورت خط لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پیچھے خط کو حاصل کرنے کے لیے اصحاب کو لگا دیا. جب خط مل گیا تو حاتب ابن ابی بلتہ کو بلایا اور بہت ڈانٹ فٹکار کی، تم نے ایسا کر دیا. لیکن جب یہ خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے کہا حضور اس کا تو ایک ہی بدلہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. ان کا معاملہ بالکل صاف اور سیدھا تھا، جو غلطی ہے اس پر سزا دی جائے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو پلے تو پھر نرم اور سخت سب کچھ دیکھ لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہے، ان کے دل کا حال جانتا ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل بدر، جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا. تو بدر میں جو یہ اپنی جان کا تحفہ ہتھیلی پہ لے کر نکلے تھے، آج اس غلطی کی بنیاد پہ ہم سب بلاتے؟ یہ نہیں ہو سکتا عمر، یہ نہیں ہو سکتا. آج ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، محبت میں ان کو آ لیا. محبت میں انسان کیا نہیں کر دیتا ہے. لیکن پچھلی جو انہوں نے جان دی ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، ہم اس کو بلا دیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور سے بے تحاشا تھی، بتانے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس دنیا کو جب چھوڑا، حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ حضور کا انتقال ہوا، جس کے ذریعے پتہ چلا، تو آپ نے کہا کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. میں کسی سے سننا نہیں چاہتا. اگر کسی نے کہا سر قلم کر دو، میں برداشت نہیں کروں گا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے. تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، یہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین محمدی چھوڑ دو گے؟ یہ آیت کریمہ جب پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ہے. تو جب آپ کو یقین ہوا کہ یہ قدر کا فیصلہ ہے، اللہ کی قضا اور قدر کا فیصلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے. وہ تو یہ سوچ رہے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام میقات پر گئے تھے 40 دن کے لیے پہاڑ پر، اسی طرح حضور بھی گئے ہیں، واپس آ جائیں گے. ان کو یہ یقین نہیں ہو کہ حضور انتقال کر جائے گے. جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو آپ نے فرمایا، بہت بڑا جملہ، آپ نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں پہلی مرتبہ یہ آیت کریمہ سن رہا ہوں. حضرت عمر کا معاملہ، حضرت عمر کے ایمان لانے کے واقعہ آپ پڑھیے، سب کو کسی نے بتایا اسلام کے بارے میں، عمر کو قرآن نے بتایا. عمر سورہ طٰہٰ کی شروعات کی آیتیں جب پڑھتے ہیں ایمان لے آتے ہیں. کسی نے آپ کو بیٹھ کر سمجھایا نہیں کہ عمر سمجھو بات ہو. قرآن کو آپ نے پڑھا اور سمجھ، اور اس کے بعد سے قرآن فہمی میں عمر سے آگے کوئی نہیں. اتنا قرآن کو سمجھنے والا انسان اگر آخر میں یہ کہے کہ یہ آیت قرآن میں مجھے آج پتہ چلا، میں پہلی بار سن رہا ہوں، تو کیا یہ عدل اور انصاف کی بات ہے کہ پچھلے جو ایام تھے قرآن فہمی کے، ہم وہ بلا دیں؟ ہم یہ کہے کہ دیکھیے اتنے جلیل القدر صحابی انہیں قرآن نہیں پتہ ہے، یہ آیت ان کے سامنے سے نظر سے نہیں گزری؟ نہیں، بلکہ ہم پچھلی چیزوں کو نہیں بلائیں گے. یہ کہیں گے بڑے بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بھول گئے. یہ احسان فراموشی بندے کے اندر نہیں ہونے چاہیے. دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ عورت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک عالم نبیل جلیل القدر فقیہ جو
ایک بڑی سمجھ یعنی قدر اور قضا کے جو معاملے تھے ان کو بھول گئے، ان کے ذہن سے وہ نکل گیا. اس کو اگر کسی نے بحال کیا تو ایک عورت نے کیا ہے. تو عورت کو کمتر نہیں سمجھنا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت کمتر ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا ہے، تو مرد عورت کی کمی کو پورا کرتا ہے اور عورت مرد کی کمی کو پورا کرتی ہے. تو یہ کمیاں دونوں ایک دوسرے کی پوری کرتے ہیں. کوئی مکمل نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ عورت کمزور ہے، کم عقل ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. تیسرا درس یہ ہے کہ کوئی بھی انسان غلطی سے محفوظ نہیں ہے. حضرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کسی تیسرے شخص کی برائی کر رہا تھا کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تم روم کے ساتھ تم نے جنگ کی ہے، اہل روم کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا سفیان بن حسین نے، میں نے روم کے ساتھ جنگ نہیں کی. ہند، سندھ، ترک، ان کے ساتھ تم نے جنگ کی ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ بھی میں نے جنگ نہیں کی. تو اس شخص نے کہا کہ اتنے سارے کفار اور مشرکین کے سر تمہاری تلوار سے بچ گئے، لیکن تمہارا بھائی تمہاری زبان سے نہیں بچ پایا، تم نے اس کی برائی کر دی. بہتر تو یہ ہوتا کہ ان کے سر قلم کرتے، لیکن تم نے نہ ان کا سر قلم کیا، ہاں بھائی کو نہیں چھوڑا. تو آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ غیر کی 10 غلطی ہو جائے سوری بول کر نکل جائیں گے، لیکن اپنا والا اگر پھنس گیا تو سر وہ زمانوں کی غصے جو اندر جمع ہوا ہے نا، وہ سب کے سب اسی وقت نکال دیتے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے کہ ہم اپنے بھائی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر کو بخشنے کے لیے تیار. جب آپ غیروں کو طاقتور سمجھیں گے تو وہ حاوی ضرور ہوں گے، اور جب اپنے والوں کو آپ اپنا نہیں سمجھیں گے تو شفقت محبت کہاں ملے گی؟ آج اگر پڑوس میں کوئی آپ کے ہے، اس سے آپ کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس سے آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، جب آپ گھر چھوڑ کر کسی جگہ جاؤ گے گھومنے پھرنے کے لیے، کسی کام سے جاؤ گے، اس گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ کم سے کم یہ سوچ کے انسان اپنے پڑوسیوں سے اچھے سلوک کرے تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر کی دیکھ بھال یہ کر لے، تو آپ کے بچوں کی بھی دیکھ بھال وہ کرے. کبھی آپ کا بچہ کوئی غلط جگہ دکھا تو وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو فلاں جگہ میں نے دیکھا. یونس الصدفی یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یہ ساتھی رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی علیہ رحمت و رضوان سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں دیکھا، اتنے عقل مند تھے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی انداز الگ تھا. امام شافعی کا غربت میں پوری زندگی گزاری اور پوری زندگی سفر میں گزاری، لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے، لوگوں کو درس دیا. وہ بتاتے ہیں یوسف صدفی کے ایک مسئلے پہ ہم دونوں کی بحث ہو رہی تھی، تو میری دلیل ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ان کی دلیل میرے سمجھ میں نہیں، لہٰذا ہم دونوں میں تھوڑا اختلاف ہوا اور ہم دونوں جدا ہو گئے کہ بھائی نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد امام شافعی نے یونس صدفی کا ہاتھ پکڑا، کہیں اور جب ملاقات ہوئی ہاتھ پکڑا اور کہا ہزاروں مسائل میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے، ایک مسئلے میں ہم دونوں جدا ہو گئے، کئی سو مسائل ہم دونوں مل کے بیٹھ کے حل کیے، آج ایک مسئلے کی بنیاد پر دونوں جدا ہو گئے. بتائیے ہم دونوں اگر مل جائے تو 100 مسائل حل کر دیں، اگر ہم جدا ہو جائے ایک مسئلے کے لیے تو 100 مسائل ایسے ہی پڑے رہ جائیں گے. تو اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن عزت اور احترام یہ بہت ضروری ہے. امام احمد بن حنبل شافعی کی شاگرد ہیں، لیکن اگر آپ سے اختلاف نہیں کرتے تو مذہب حنبلی نہیں وجود میں آتا. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اگر وہ اپنے امام سے اختلاف نہیں کرتے تو مذہب شافعی وجود میں نہیں آتا. تو اختلاف سے اگر اچھائی پھیلتی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اختلاف جب ذاتی ہو جاتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور بہت بڑا نقصان دہ. اور تیسری چیز یہ کہ قرآن کے قصص پڑھے، ان کی قصوں کو پڑھو، کہانیوں کو پڑھو، اس سے آپ کو بہت صبر ملے گا. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا بیٹا نافرمان ہے تو اسے چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھے، اسی بہانے وہ قصہ پڑھ لے. قرآن یہی ہے، قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والے. 80% اس میں کہانیاں ہیں، تو 80% پڑھنے میں آسانی ہے. قصے کہانی زیادہ آسان ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے. اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہے، نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھے، اس کے دل کو ٹھنڈک ملے گی. اور اگر کسی کا کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ پڑھنا چاہیے. پتہ چلے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میری جان آپ کے حوالے، جو کرنا ہے آپ کریے، جو آپ کو کرنا ہے کرے. لیکن یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بیٹے کے پاس ٹائم ہی نہیں والد کو دینے کے، وہ اپنی ہی دنیا میں الگ بزی. ارے ہماری کوئی دنیا نہیں والد کے علاوہ.
ہماری کوئی دنیا نہیں والدین کے علاوہ، ہمارا سارا وقت انہی کا مرہون منت ہے، ہمیں بنایا ان لوگوں نے۔ کوئی شخص ہے جس کی بیوی بری ہے اور وہ بری بیوی سے پریشان ہے تو اسے چاہیے لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، اور کوئی ایسی بیوی ہے جو اپنے برے شوہر کا سامنا کر رہی ہے، اسے چاہیے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے ان کا قصہ پڑھے کہ فرعون جیسا شوہر پایا لیکن کیسے صبر و تحمل سے رہی، ایمان کے ساتھ رہی۔ اگر کسی کا بیٹا گم گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی کہانی پڑھے۔ کسی کا محبوب جدا ہو گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی کہانی پڑھے۔ کوئی بہت زمانے سے بیمار ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھے۔ یہ کہانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کسی کا چاچا ایسا ہے جو برداشت کے لائق نہیں، دشمنی کرتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی پڑھے کہ آپ نے چاچا ہو، بھائی ہو، ہر ایک سے آپ نے غم جھیلا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ تعلیمات کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ درس میں بیان ہوا اس سے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔